اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہماری گفتگو نہج البلاغہ سے، نہج البلاغہ میں سے باب مختار کہیں یا باب حکمہ والمواعظ کہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جب بنی آدم کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو مولانا فرمایا اذا اقبل الدنیا علی احد عارته محاسنہ غیرہ، جب دنیا جو ہے وہ انسان کی طرف بڑھتی ہے، کسی ایک کی طرف بڑھتی ہے اپنی نعمتوں کے ساتھ، یعنی اس کی طرف رخ کرتی ہے، تو اس کو عاریتاً جو ہے، دائمی نہیں، عاریتاً کچھ وقت کے لیے جو دوسروں کی خوبیاں ہیں وہ بھی اسے عطا کرتی۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، اور جب دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، رخ پھیر لیتی ہے، وَصَلَبَتْهُ مُحَاسِنَ نَفْسِهِ، حتیٰ کہ اس انسان کی جو اپنی خوبیاں ہیں اسے اس سے بھی محروم کر لیتی ہے، اس سے بھی چھین لیتی ہے۔ یعنی امیر المومنین فرمانا چاہتے ہیں، مولا فرما رہا ہے کہ اگر انسان جب اپنا بخت دنیا اس کے ساتھ سنور کر آتی ہے اپنی نعمتوں کے ساتھ، اور اس کا بخت ہوتا ہے، تو وہ انسان جو اس میں خوبیاں ہوتی ہیں اہل دنیا والے اس کو بڑھا اور چڑھا کر بیان کرتے، حتیٰ کہ جو دوسری کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے کھاتے میں، اسی کے حصے میں ڈال دیتے۔ اور جب انسان سے دنیا جو ہے وہ موڑ لیتی ہے، غربت و افلاس ہو جاتی ہے، وہ بخت جو ہے وہ غربت میں تبدیل ہوتا ہے، نحوست ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو انسان کو ذکر نہیں کرتا، بلکہ چاہے جائے کہ اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کا نام لینا بھی انسان گوارا نہیں کرتے، اہل دنیا والے اس کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہی اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ والے محمد چاہتے ہیں۔ الحمدللہ۔